دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی سطح پر ذمہ دار بنایا ہے۔ کسی کی ذمہ داری چھوٹی سطح پر ہے اور کسی کی ذمہ داری بڑی سطح پر ہے، اور قیامت کے دن جتنی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کے بارے میں حساب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اس بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر جملے میں سارے کا سارا یہ مضمون بڑے پیارے انداز میں سمجھا دیا۔ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک انسان نگہبان ہے، نگران ہے، اور قیامت کے دن اس کی نگہبانی کے بارے میں، ان کی نگرانی کے بارے میں، اس کی نگرانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ ہر انسان کو چوکنا کر دیا، باخبر کر دیا۔ اس جملے نے اس کو اچھی طرح سے مطلع کیا، جھنجھوڑا، جگایا۔ یہ نہ سوچنا کہ بے پرواہی کے اندر زندگی گزرتی رہے، سستی کاہلی کے اندر زندگی گزرتی رہے، اور دین اور شریعت کے اصولوں کی پاسداری نہ کرتے ہوئے زندگی گزرتی رہے، اور قیامت کے دن کہیں تمہارا نقصان ہو جائے۔ اس لیے باخبر رہو کہ جتنی تمہاری ذمہ داری تھی اتنا تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، اور جب تک سوال کا جواب نہیں دے سکو گے اللہ کی عدالت سے فرار نہیں ہو سکتے، تمہاری چھوٹ نہیں ہو سکتی۔ ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری اور سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے اونچی ذمہ داری، برتر ذمہ داری، اعلیٰ ذمہ داری، اور دنیا جہان کی ساری ذمہ داریوں سے بہتر ذمہ داری دین کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذمہ لگائی۔ اس سے بہتر ذمہ داری کوئی نہیں، اور اس ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن حکیم نے حضور کی امت کو اس طرف متوجہ کیا، اور حضور نے اپنی سیرت سے اور اپنے مبارک اقوال سے اور افعال سے اس امت کو باخبر کیا، اور اس انداز سے کیا کہ اگر انسان گہرائی کی نظر سے دیکھے اور سوچے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس انداز سے کیا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، لیکن جہاں ذمہ داری کا معاملہ آ گیا، جہاں ذمہ داری کی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انداز خطاب بدل گیا، تبدیل ہو گیا۔ اس لیے کہ بتانا تو امت کو تھا، سنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بتانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا اور سنانا امت کو تھا۔ اس لیے انداز خطاب کچھ بدلا بدلا لگتا ہے کہ محبت بھی اتنی کہ اللہ کی ذات کو اپنے محبوب سے زیادہ محبت کسی سے نہیں۔ وہ اگر ساری رات جاگ کر عبادت کرنا شروع کر دیں اور پاؤں مبارک پر ورم آنا شروع ہو جائے، پاؤں مبارک سوجنا شروع ہو جائیں، تو اللہ کی ذات کو اتنا رحم آئے، اتنا ترس آئے کہ حکم فرما دیں قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھ کے سونے والا، کملی اوڑھنے والے، جاگا کر راتوں کو مگر تھوڑا جاگا کر، اتنا نہ جاگ۔ یعنی عبادت اور بندگی میں اتنا زیادہ کہ آپ کی ذات پر مشقت ہو، اللہ کو گوارا نہیں۔ اللہ نے کہا نہیں اتنا نہ جاگے۔
رات کے کچھ حصے کے اندر جا کر عبادت کریں۔ لیکن جب ذمہ داری کی بات آئی تو فرمایا یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پروردگار نے آپ پر نازل کیا ہے، اپنے پروردگار کی نازل کرتا آیات کو قوم تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں، انسانوں تک پہنچائیں۔ اتنا کافی تھا؟ حکم تو آ گیا تھا نا، حکم پورے کا پورا آ گیا کہ اے میرے محبوب، جو کچھ آپ پر نازل ہوتا ہے آپ امت تک پہنچائیں، قوم تک پہنچائیں، ان لوگوں تک پہنچائیں، ان کو سکھائیں۔ لیکن آگے کا جملہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے پہنچانے میں کچھ کمی کوتاہی کر دی تو ایسا سمجھا جائے گا کہ جیسے آپ نے پہنچایا ہی نہیں، ایسا سمجھا جائے گا کہ جیسا آپ نے پہنچایا ہی نہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں تھا، ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا، کوئی خیال بھی نہیں تھا، کوئی امکان بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کر کے امت کو بتایا کہ میں اپنے محبوب کو اگر اس انداز سے خطاب کر سکتا ہوں تو پھر سوچ لینا کہ اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کمی کی، کوتاہی کی، لغزش کی، خطا کی اور سستی اور کاہلی کی تو پھر میرے مواخذے اور میرے پکڑ سے تم بچ نہیں سکو گے، میرے مواخذے اور میرے پکڑ سے تم بچ نہیں سکو گے۔ اور پھر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو اللہ کے محبوب نے کس انداز میں لیا، کس انداز میں لیا؟ اس انداز میں کہ آخری خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس اتنے بڑے مجمع اور اتنے بڑے اجتماع میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری خوبصورت باتیں فرمائی، نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، واعظ فرمایا، وہاں ایک بات آپ سنتے ہیں کہ اس بات کو حضور نے بار بار دہرایا، اور دہرانے کے بعد اس بات پر گواہی عرش والے کی لی، عرش والے کی گواہی لی۔ وہ بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کے اس اجتماع میں یہ سوال کیا، تم بتاؤ کہ میں نے اللہ کے دین کے پہنچانے کی ذمہ داری پوری کر دی، اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا، سکھا دیا، بتا دیا، کیا میں نے آیت آپ تک پہنچا دی؟ یہ سوال، اور سناٹا ہے، پورے کے پورے مجمع کے اوپر سناٹا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کو دہرا رہے ہیں، اور دہرانے کے بعد جو مجمع سے آواز آئی وہ بھی بڑی پیاری آواز تھی، مجمع بھی ایسا کہ اللہ کے انبیاء کے بعد اس دھرتی کے اوپر اس جیسا مجمع نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد قیامت تک ہوگا۔ وہ سارے کے سارے وہ تھے جن میں سے ہر فرد کے لیے جنت واجب تھی، جن میں سے ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے نور نبوت، چہرہ نبوت کا نظارہ کیا تھا، زیارت کی تھی، جن میں سے ہر ایک کے ایمان کی گارنٹی قرآن دے رہا تھا، اور جن میں سے ہر ایک کی جنت کی ضمانت امام الانبیاء دے رہے تھے۔ ایسا مجمع انبیاء کے بعد اس دھرتی کے اوپر آسمان کی آنکھ نے نہ اس سے پہلے دیکھا تھا نہ اس کے بعد قیامت تک دیکھ سکے۔ اس مجمع کی گواہی اور مجمع سے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو آواز بلند ہوئی وہ کیا ہوئی؟ وہ یہ آواز بلند ہوئی کہ اے اللہ کے محبوب، آپ نے اللہ کا دین پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ جملہ بڑا عجیب جملہ، ذمہ داری بہت لوگ نبھا لیتے ہیں لیکن ذمہ داری نبھانے کا حق بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ ذمہ داری نبھانے کا حق ہر ایک نہیں ادا کر سکتا۔
اب یہ بات جب ہوئی، آواز آئی، تو کتنا عجیب مسئلہ ہے، کتنا خطرناک مسئلہ ہے، کتنا حساس مسئلہ ہے کہ بس بات تو مکمل ہو جانی چاہیے تھی کہ جب سب نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے محبوب آپ نے دین پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کی اس پیاری انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور بلند کر کے اللہ کی ذات سے ہم کلام ہو کر فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو گواہ بن جا، اے اللہ تو میرا گواہ بن جا کہ میں نے تیرا دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، جو تو نے مجھ سے کہا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، اپنے پروردگار کی آیات کو لوگوں تک پہنچائیں، سکھائیں، بتائیں۔ یہ ہے اصل میں ذمہ داری، اور اس ذمہ داری میں کہیں پر بھی اللہ کے انبیاء نے ذرہ برابر لغزش نہیں آنے دی، حتیٰ کہ 900 سال، 950 سال مسلسل نوح علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، اور پورا بھی اس انداز سے کیا کہ ہر دن میں لوگ ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، لہو لہان کر دیتے تھے، وجود مبارک لہو لہان ہو جاتا تھا، اور اگر بے ہوش ہو جاتے، ہوش آتا، جبرائیل امین آتے تو پوچھتے اب کیا کروں، تو حکم ہوتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے وہی کرنا ہے جو پہلے کر رہے تھے۔ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی طویل ترین اور سخت ترین ذمہ داری، اس ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ جوڑ جوڑ کر بیان کیا کہ ایک تو دین کی ذمہ داری ہے، اور دوسرا وہ ذمہ داریاں کہ جو کسی نہ کسی صورت میں کسی انسان کی سپرد کی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور امت کے وہ لوگ جن کو پتہ تھا کہ ہم نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اللہ نے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، تو بعض دفعہ ذمہ داریوں کو قبول کرنے سے پیچھے ہٹتے تھے، انکار کر دیتے تھے، بچنا چاہتے تھے، عذر کر دیتے تھے، ہٹ جاتے تھے، ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کی عدالت وہ سامنے لگی ہوئی ہے۔ آخرت کا عقیدہ ان کو ایسا نہیں تھا میرا آپ جیسا کہ آخرت ہوگی، محشر ہوگا، قیامت ہوگی، وہاں اللہ کی عدالت لگے گی۔ نہیں 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 نہیں، اتنا یقین کامل کے سامنے آنکھوں کے ایسا نظر آتا تھا کہ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، محشر کا میدان سامنے ہے، پل صراط ہمارے سامنے ہے، ایک ایک انسان کا حساب ہو رہا ہے، اتنا یقین کامل تھا، اس لیے ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اگر قبول کرتے بھی تھے تو ان کے رویے عجیب رویے تھے،